جب سے یہ وینٹیلیٹر والا کام شروع ہوا ہے ہاسپٹلز نے کمائی کا ایک اڈا کھول لیا ہے اس حوالے سے. پہلے وہ ڈراتے رہتے ہیں، پھر وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، پھر وہ کمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اگر وینٹیلیٹر سے اتار لیا تو ڈیتھ واقع ہو جائے گی، تو لواحقین یہ سمجھتے ہیں اب ہم اپنے ماں باپ کے قاتل ہوں گے اگر وینٹیلیٹر سے انہیں اتروا لیا. ظاہر گلٹ آتا ہے اندر. ہمارے اپنے ایک قریبی بھائی ہیں، ہماری اکیڈمی سے ہی وابستہ ہیں. آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے ان کی وائف پریگنینسی کے دوران اتنا خون ان کا نکل گیا کہ ان کو پھر وینٹیلیٹر پہ شفٹ کیا شفا انٹرنیشنل میں اسلام آباد میں. تو دوپہر کے وقت انہوں نے مجھے کال کی کہ جی اس طرح 3-4 دن ہو گئے ہیں وینٹیلیٹر پہ ہیں، لیکن میڈیکلی آلموسٹ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب آپ ان کو وینٹیلیٹر سے نیچے اتاریں گے تو ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو اب میں وینٹیلیٹر سے انہیں اترواؤں یا نہ اترواؤں؟ تو میں نے ان کو کہا میرے بھائی اگر آپ وینٹیلیٹر پہ رکھیں گے بھی تو اب انہوں نے واپس تو نہیں آنا، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکے ہیں ان کا معاملہ. 5% یا 10% کا بھی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے. وینٹیلیٹر بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ وینٹیلیشن کا لفظ آپ عام استعمال کرتے ہیں انگلش میں اپنے گھر میں، یعنی یہ جو آپ کے ایگزاسٹ فین ہے آپ کہتے ہیں یہ یا ونڈوز ہیں، یہ وینٹیلیشن کے لیے، یعنی کیا تازہ ہوا کے لیے. تو چونکہ جب دماغ اس طریقے سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے دماغ سے جب سگنل نہیں آئیں گے تو پھر سانس کا معاملہ رک جائے گا. سانس تو 1 منٹ 1.5 منٹ سے زیادہ انسان کا روک لیا جائے تو بندہ فارغ. تو پھیپڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو پھیپڑوں کی وینٹیلیشن کے لیے ایک میکینیکل انسٹرومنٹ بنایا گیا جو مصنوعی طور پہ یہاں پہ ڈرل کر کے وہ نالی داخل کرتے ہیں اور پھیپڑے مصنوعی طور پہ مشین کے ذریعے ورک کروائے جاتے ہیں. پھر وہ جو بریدنگ ہوتی ہے نا، سانس لینے کا عمل، وہ مشین کے ذریعے پھیپڑے ورک کر رہے ہوتے ہیں. اس کو سگنل جو ہے وہ دماغ نہیں دے رہا ہوتا بلکہ مشین ایکٹیویٹ کروا رہی ہوتی ہے سانس کے اندر اور باہر جانے کو. چونکہ سانس اندر اور باہر جاتا رہتا ہے لہٰذا آکسیجن آتی رہتی ہے. آکسیجن آتی رہتی ہے تو آکسیجن کے ذریعے خوراک خون کے خلیوں تک اور اس سے باقی جسم تک پہنچتی رہتی ہے. سر اللہ کا نظام ہے، یہ سب کچھ اللہ نے بتایا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایک انسان کے جسم میں جو وینز کی لینتھ ہے نا 1,00,000 کلومیٹر ہے. زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں اگر ایک بندے کی نسیں جوڑی جائیں. صرف 40,000 کلومیٹر کا سرکمفرنس ہے نا، تو 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں اگر ایک بندے کی نسوں کو جوڑا جائے. ان نسوں میں 10,000 لیٹر روزانہ خون پمپ ہونا اور اس خون کے ذریعے جسم میں ہر خلیے تک آکسیجن کا پہنچنا، جو خلیے ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں بھی نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں بھی نہیں ہے، اربوں کی تعداد میں بھی نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر بندے میں. 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. 1000 ارب 100,000 ارب 100 ٹریلین. اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان پہ صرف درخت اگے ہوئے ہوں تو وہ 30 انگلینڈ کے ملکوں کے درختوں کے پتے جو ہیں نا یہ 100 ٹریلین بنیں گے. یہ ہر بندے کے اندر ہے. ان تک سارے سگنلز جاتے ہیں، آکسیجن جاتی ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے. تو وینٹیلیٹر پہ مصنوعی طور پہ وہ جب سانس چلاتے ہیں تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن میڈیکلی بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. ظاہر جیسے ہی وینٹیلیٹر سے اٹھائیں گے سانس رک جائے گا، بندہ فارغ. آپ دیکھتے ہیں نا کتنے وہ شافعات جب فوت ہوئے تھے تو وہ 3-4 دن پہلے خبر آ گئی تھی کہ میڈیکلی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وینٹیلیٹر پہ چڑھے ہوئے ہیں. تو پھر 3-4 دن بعد ان کو اتارنا پڑا. کوئی کسی کو وینٹیلیٹر پہ کتنا عرصہ رکھ سکتا ہے؟ پھر یہ جو چمڑی اتارتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی، یہ بڑے جتنے ہاسپٹلز ہیں میں نام نہیں لیتا پھر وہ بالکل پرسنل ہو جائے گا، آلموسٹ 1,00,000 روپیہ بھی ایک دن کا بل بن جاتا ہے. اگر 10-15 دن کے لیے کوئی وینٹیلیٹر پہ چڑھ جائے تو آپ دیکھ لیں کیا خرچہ ہوگا. یہ تو سرکاری ہاسپٹلز میں 5,000 روپیہ پر ڈے کا خرچہ ہے. یہ میں آج سے 3-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی پہلے 2013 میں شیخ زبیل عزیز صاحب کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کیا گیا تھا تو وہ تقریباً 18-20 لاکھ ان کا بل بن گیا تھا. پھر انہوں نے سرکاری ہاسپٹل میں پنڈی میں شفٹ کیا تو وہاں پہ 5,000 روپیہ روز کا بل تھا. بل میڈیکلی تو وہ ڈیتھ ہو چکی تھی، پھر الٹیمیٹلی ان کو اتارنا پڑا ہے. اب مصنوعی طریقے سے تو آپ جتنا عرصہ مرضی چلاتے رہے. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ
زندگی کا تعلق صرف جسم کی سلامتی کے ساتھ نہیں ہے، روح کے ساتھ بھی ہے۔ روح تو نکل گئی ہوتی ہے، وہ روح ہی نکلی بھی ہوتی ہے جو سارے معاملات باقی ایکٹیویٹ نہیں ہو رہے ہوتے، تو میڈیکلی ڈیتھ اس کو کہتے ہیں ہو چکی بھی ہوتی ہے بندے کی، اور اکثر لوگوں کو اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ وصیت کرتے ہیں کہ ہمیں وینٹیلیٹر پہ نہیں چڑھانا۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جو ایٹ لیسٹ 1 لاکھ روپیہ روز کا لیتے ہیں وینٹیلیٹر کا، ان کی وینٹیلیٹر اس پورے کے پورے وارڈ کا جو انچارج ہے نا ڈاکٹر، وہ جب ریٹائرمنٹ ہوئی نا تو اس نے جب خطاب کیا نا، نام میں اس لیے نہیں لے رہا پھر بالکل پھر پرسنل بات ہو جائے گی، تو اس نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ میں اپنے لواحقین کو اور اپنے سارے ڈاکٹرز کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مجھے وینٹیلیٹر پہ نہیں چڑھانا تم لوگوں نے، یعنی اذیت دیتے ہو مردے کو، اور خام خواہ پچھلوں کے لیے مردہ جاتے جاتے اگر 2 ملین 3 ملین کا بل بنا کے چلا جائے پیچھے، یہاں تو لوگوں کے لیے قبروں کے پیسے دینا مشکل ہوئے میں، اور وینٹیلیٹر کے پیسے، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ جان بوجھ کے نا، ان کو نظر آ گیا ہوتا ہے کہ یار اب اس نے ریکور نہیں کرنا۔ پہلے چونکہ وینٹیلیٹر اس طرح یوز نہیں ہوتے تھے تو لوگ نیچرل ڈیتھ میں چلے جاتے تھے، اب وہ دیکھتے ہیں نا یہ اب ڈیتھ کی طرف جا رہا ہے، فوراً پکڑ کے وینٹیلیٹر پہ چڑھاتے ہیں تاکہ ان کا بل بننا شروع ہو جائے۔ یار انہوں نے اللہ کو جان نہیں دینی، ان کو خود شرم نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس طرح کے وینٹیلیٹرز کی کمائی حرام ہے، ایسی جگہ پہ ڈاکٹرز کا جاب کرنا حرام ہے۔ اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو وہ اپوز نہیں کر رہے، وہ اپنی نوکری چھوڑ دیں۔ وہاں پہ جتنا سٹاف ہے ان کی نوکری حرام ہے، کیونکہ حرام طریقے سے آپ مال ہتھیار ہیں نا۔ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں واضح ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو، یہ ناحق طریقے سے ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اکثر لوگوں کو اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آسانی سے ان کی روح نکل جائے اور ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ نہ کرے کہ اب میں سے کسی کے ساتھ ہو کے ڈاکٹروں کو پتہ چل جائے، اس وقت وہ پکڑ کے چڑھا دیں گے، آمین، عزت کے ساتھ۔ تو وینٹیلیٹر کے حوالے سے میں نصیحت کروں گا سب سے پہلے تو ڈاکٹروں کو کہ خدا کے لیے اللہ کا خوف کریں، مر کے اللہ کے حضور جانا ہے، کوئی ایسی حرکت نہ کریں، یہ حرام خوریاں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد بیمار لوگوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کریں کہ مجھے وینٹیلیٹر پہ نہیں چڑھانا، کسی ایماندار ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بیماری اس نوعیت کی نہیں ہوتی، جیسے اب روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وقتی طور پہ اس کا ریسپریٹری سسٹم جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ 1-2 دن کے لیے جب اس کو چڑھاتے ہیں نا وینٹیلیٹر پہ تو وہ فنکشنل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ضرور چڑھائے ہیں، وہ تو زندہ بنا تو نہیں مارنا، لیکن جو میڈیکلی آلموسٹ ڈیتھ کے قریب ہیں اور ریکوری کے چانسز نہیں ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک ایکوائرڈ نالج ہے جس سے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز اس طریقے سے ریکور نہیں کرے گی، اس میں وینٹیلیٹر پہ نہ چڑھائیں، کیوں لوگوں کا پیسہ لگواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آ کے آپ لوگوں سے سائن کروا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وینٹیلیٹر پہ بھی چڑھاتے ہیں، ساتھ یہ بھی سائن کرواتے ہیں کہ جی کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ذمہ داری اٹھائیں نا، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اور اس لیے میں نے اس کے اوپر اتنی ڈیٹیل گفتگو کی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یعنی اس چیز کے حوالے سے عوام الناس کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اور کسی ایکسٹریم نوعیت پہ پہنچتا ہے تو خدا کے لیے نہ حرام کے راستے میں پیسے خرچ کریں، ان لوگوں کے کاروبار نہ چمکائیں، کیونکہ آپ تو افورڈ کر لیں گے، دوسرے لوگ تو افورڈ نہیں کر پائیں گے، وہ بیچارے پوری زندگی کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں۔ ایک میڈیکل کیس آپ کے گھر میں آ جائے نا تو پوری زندگی کے لیے آپ مقروض ہو سکتے ہیں۔